پیش کر دیتا ہوں یہاں تمام معامیان کی خدمت میں مولانا میں حسن کی آمد کی واقعات پیش کرتا ہوں. ایک جشن والی سلوات بھیج دیجیے گا. جہاں کا تمام مل کے ایک دفعہ اور پہ ناسی سلوات. سنو کہ حسن خدا سے ہے ابتدائے سخن. سنو سنو کہ حسن خدا سے ہے ابتدائے سخن. ہے جس کے نانا ولی ہے جس کے بابا ولی اور نانا شاہ زمن. ہے جس کے بابا ولی اور نانا شاہ زمن. کہ جس کے آنے سے مہتا ہے نور کا گلشن. دوسرا فرمائے گا کہ جس کے آنے سے مہتا ہے نور کا گلشن. اور حلال زادے جسے کہتے ہیں عظیم مولا ہے مولا حسین کا مولا. عظیم مولا ہے مولا حسین کا مولا. نہ پوچھو، میں تیزی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. نہ پوچھو ہم سے کہاں ہے حسین کا بھائی بھائی. مصرع پیش کروں. نہ پوچھو ہم سے کہاں ہے حسین کا بھائی. بالکل آپ کے مزاج کا مصرع. جہاں جلی ہے وہاں ہے حسین کا بھائی. حقیقتوں پہ آیا ہے حسین. جیتے رہیے، مولا آپ کی سماعت و سلامت رکھیے. آیا ہے حسین کا بھائی. اور خدائے امن و امان ہے حسین کا بھائی. زمین باقی ہے یہ آسمان باقی ہے. حسن کے صدقے میں سارا جہان. صدقے میں
سارا جہان باقی ہے، سنو بتاتا ہوں تم کو ہے کیا وقار حسن. یا چار مصرے تسلسل سے پھر میں سماعت فرمائیے گا. اختیار آپ کو میں سنانا چاہ رہا ہوں مولا امام حسن کا. سنو بتاتا ہوں تم کو ہے کیا وقار حسن. بطول پاک کو رہتا تھا انتظار. بھائی مشرا پیش کیا ہے میں نے، تھوڑا میرے ساتھ دیجیے گا. بطول پاک کو رہتا تھا انتظار حسن. حسن کے نور پہ نازا ہے کردگار حسن. ارے بشر کی سوچ سے بالا ہے اختیار حسن. یہ مرد ذات کو عورت عورت بنانے والا ہے. اور شکم میں یہی تو صورت بنانے. شکم یہی تو صورت بنانے والا ہے. شکم میں یہی تو صورت بنانے والا ہے. حسن درود بھیجیے گا مل کے باوت بلند. شکم میں یہی تو صورت بنانے والا ہے. حسن کا حسن حسن خدا کا حسن حسن پنجتن کا حسن حسن. مقطع سے پہلے آخری بند بس آپ کی خدمت میں. خدا کا حسن حسن پنجتن کا حسن حسن. خدا کے نور کی ہر ایک کرن کا حسن حسن. درود بھیجیے گا مل کے باوت بلند. بس مقطع سے پہلے آخری بند قبلہ تشریف کیا ہے، اس کے بعد مقطع کا بند آپ کی خدمت پیش کروں گا. سماعت فرمائیے گا. خدا کا حسن حسن پنجتن کا حسن حسن. خدا کے نور کی ہر ایک کرن کا حسن حسن. قسم قلم کی ہے، قسم قلم کی کہ رب کے سخن کا حسن. بھائی تھوڑا سا بولنا میرے ساتھ. حسن حسن ہے عصمتوں کے ہنسی تر چمن کا حسن حسن. قسم ہے حسن کی اور روشن روشن جبین ہوتے ہیں اور حسن کے چار
والے حسین والے حسین ہوتے ہیں مکے کا بندہ آپ کی خدمت میں حسن کے چاہنے والے حسین ہوتے ہیں حسن نظام منظم کا ناظم آزوں مقطعات کے ہر ایک راز کا محرم وہ جس کی صلح نے امت پہ کر دیا ہے کرو اماد نقلی ہر کے لمحہ ہے یقین محکم کہ صلح نامے سے طوفان کے رخ کو مار دیا ارے حسین جیتے گا لکھا قلم کو توڑ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے مولا حسن میں نے کل پڑھنا ہے اور آج فرمائش کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا پڑھنا ہے کیا رائے دل یا نہیں سورہ زخرف سے آیت پڑھنے لگا ہوں اور اسی میں آپ کا امتحان بھی ہے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا فرمایا میرے حبیب یہ جو منکر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں جیتے رہو اہم یقسمون یہ ہیں تقسیم کرنے والے رحمت رب کا تیرے پروردگار کی رحمت کو نحنو قسمنا دو دفعہ جمع کا صیغہ آیا ہے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ہم تقسیم کرتے ہیں نحنو خود ہم اور پھر قسمنا قسم تو نہیں قسم تو ہوتا تو میں تقسیم کرتا ہوں قسمنا جمع کا صیغہ ہے ہم تقسیم کرتے ہیں معیشتہم ان کی روزی فی الحیات دنیا حیات دنیا میں جو قسام ازل ہے
وہ مان رہا ہے کہ تقسیم میں اور بھی کچھ شامل ہیں۔ نہیں چلیں یہاں ہو سکتا ہے غفران کوئی آئیں بائیں شائیں کرے۔ اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، پاک آ جائیں گے قیامت تک منہ میں۔ وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، جمع مؤنث سالم کے ساتھ ہے۔ ہاں اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ہواؤں کی تقسیم، ہواؤں کے چلنے کی قسم کھا رہا ہے خدا۔ چلے باقی تو آپ کی تعویلیں چل جائیں گی، جو آخری قسم ہے یہاں کیا بولو گے؟ فالمقسمات امرا، قسم ہے مجھے ان کی جو امر تقسیم کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ فالمقسمات امرا، امر کو تقسیم کرنے والوں کی قسم۔ اب اللہ تو قسم کھانے والا ہے۔ یار میں کہہ گیا اور پچھلا محلہ رہ گیا۔ خدا تو قسم کھا رہا ہے کہ مجھے امر تقسیم کرنے والوں کی قسم۔ پھر وہ کون ہیں جو تقسیم کر رہے ہیں؟ اور بس تمہید ختم۔ میری آنکھوں میں موبائل بند کرو بھائی، موبائل بند کرو پیچھے۔ یا غفران میں نے یہ کیمرہ بند کروا دینا ہے، پھر یہ نہ کہنا میں فلاں ملک سے فون آ رہے ہیں یا آ رہے ہیں، پھر چاہے آسمانوں سے آتے رہے پھر نہیں چلنے دوں گا۔ یا پھر ان کو اپنی زبان میں سمجھاؤ کہ مجھے خار نہ دیا کریں۔ یہ جو بیٹھ کے ویڈیو شوٹ کرتے ہو نا، تمہیں خود کخ پتہ نہیں ہوتا پڑھنے والے نے کیا پڑھا، اور دائیں بائیں بیٹھنے والوں کی عبادت کا بھی بیڑا غرق کرتے ہو۔ ہاں پتہ نہیں کس زبان میں ان کو سمجھاؤں منور بھائی کہ نمازیوں کی ویڈیو نہیں بنتی۔ نمازیوں سے نماز سیکھتے ہیں۔ نہیں اب اگر کہیں جماعت کھڑی ہو اور کوئی سامنے کیمرہ لے کے بیٹھا ہو، ایمان سے کوئی ایک بچہ بھی سوچے گا یہ یا تو مسلمان نہیں، مسلمان ہوتا تو صف میں شامل ہوتا۔ تو اب میں بھی پھر یہ سوچوں جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے وہ یا تو شیعہ نہیں، اور اگر شیعہ ہو تو پھر یہ روح والی نماز ہے، اس کی صف میں شامل ہوا کرو۔ ہاں میرا پڑھا ہوا تو آنے اور جا رہا ہے اور پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ میں اپنی تو بچت کر ہی نہیں رہا، تمہاری بچت کر رہا ہوں کہ جب عین اللہ کے سامنے تمہارے ویڈیو فرشتے چلائیں تو اس میں تمہارا نام شغل میں نہیں عبادت میں لکھا جائے۔ اب پھر آئیے محسن کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ فالمقسمات امرا، قسم ہے امر تقسیم کرنے والوں کی۔ میں فکرہ بولنے لگا ہوں، اسی امر کو تقسیم کرنے والوں کے گھر میں ایک ایسا بھی ہے جو قاسم ہے۔ یہ بات سر سے تو نہیں گزر گئی؟ محمد رضا شاہ، ذیشان شاہ، نام
اس کی زبان سے نکلا جس کی زبان پہ بے زبان بولتا ہے. اور جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، جان لو گے. رسول کا ایک بیٹا تھا جس کا نام رسول نے رکھا تھا قاسم. وہ اللہ نے لے لیا، پتہ نہیں کیا تقسیم رہ گئی تھی. کیا بادشاہ بانٹنا رہ گیا تھا کہ پھر حسن کو بیٹے کا نام قاسم رکھنا پڑا. اللہ اکبر. اور دیکھو میں یہاں بولوں نا سننے والوں تو بچہ بھی دل شاد نقوی سمجھ جائے گا، ظاہر ہے مجلس سے سن رہے ہیں ان سے خطاب کر رہا ہے. اگر میں کمرے میں بیٹھ کے کہوں سننے والوں، دائیں بائیں دیکھو گے کس سے کہہ رہا ہے. سوال بنے گا نا وہاں کہ کون سننے والے، کیا سننے والے. اب تیرے مولا حسن نے نام مطلق رکھا ہے قاسم، تقسیم کرنے والا. اب حجت پہ واجب تھا آگے اضافت لگاتا کہ کیا بانٹنے والا. جہاں خیبر شکن ہاضمے کو مشکل سے راس آتا ہو وہاں تم مجھ سے ایسے ایسے موضوع پڑھوا دیتے ہو. خیر جو خریدار ہو میرے ساتھ ہم قدم رہنا. اب چونکہ مولا نے اضافت فرقان نہیں رکھی کہ کیا تقسیم کرتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا، جو کہ نام رکھنے والا غضنفر نہیں. جی محاسن الہیہ کے پیکر کا نام ہے حسن. یعنی آسان ترین ترجمہ بچوں یہ ہوگا، حسن کے معنی ہے خوبی، جہاں نقص نہ ہو وہ حسن ہوتا ہے. اور نام رکھا اللہ نے. اب یا تو اللہ پہ انگلی اٹھاؤ کہ کمی تھی پھر بھی حسن کہا، اور اگر ایمان کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ نگاہ الہی میں یہاں نہ کوئی کجی تھی، نہ کمی تھی، نہ نقص تھا، اس لیے نام رکھا حسن. تب اس نے مطلقاً بیٹے کا نام رکھ دیا قاسم، تقسیم کرنے والا. تو اب علماء سے جا کے پوچھئے کہ جہاں مطلق ہو وہاں معنی کیا ہوتے ہیں. اب معنی میں کرنے لگا ہوں، سنبھال لینا. ہر بانٹے جا سکنے والی چیز کو بانٹنے والا. سمجھ رہے ہو پچھلے مالے والوں؟ جو شے بھی محمد شاہ ذیشان شاہ تقسیم ہو سکتی ہے اسے بانٹتا ہے. اور پھر دیکھو اس گھر کے نام رکھنے میں الہی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. تم جانتا نہیں تمہارے مولا حسن کے بڑے بیٹے کا نام بھی حسن رکھا نہیں؟ کوئی حسن مثنیٰ کا نام کبھی نہیں سنا؟ پریشان تو ایسے ہو گئے پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا ہے. جناب حسن مثنیٰ یعنی حسن خود بھی موجود ہے اور اس کا نام حسن رکھ دیا تو کوئی وجہ ہوگی نا. تو اب اس کا نام رکھ دیا قاسم، سوائے وہ رسول کے بیٹے کے پیچھے چلے جائے اولاد آدم تک اس نام کی دوسری مثال ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. ہاں غفران دعا کرنا کہ میں لفظ کا پہاڑ یوں پھینکنے لگا ہوں، یہ اسے سنبھال بھی لیں اٹھا بھی لیں. نہیں
اب اس شہزادے کے بارے میں ادھر خاموش نگری کے باسیوں یہ سمجھ لو کہ کربلا میں خود حسن موجود تھا قاسم کے پیکر میں. اگر زمانہ اجازت دیتا دلشاد میں کوئی تو خود ہوتے. جیسے تمہارا 12واں امام زیارت الہیہ میں کہتا ہے کہ زمانے نے مجھ سے انصاف نہیں کیا کہ میرا دور الگ رکھا، میں ہوتا تو خود جان قربان کرتا. کربلا میں جتنی حجتیں بھی ظاہر ہوتی قربان ہو جاتی، لیکن حسن نے اپنی شمولیت مستقل کر دی قاسم کے پیکر میں. میں کہہ کہہ کے بوڑھا ہو گیا کہ اس گھر کو سوچا نہیں کرتے. قدرت کو بھی غضب آتا ہے کہ کیا یہ تیرے عقل کے بعد بنے ہیں کہ تو سوچے گا. جو عقل فہم شعور ادراک سے پہلے کے ہیں انہیں سوچنا نہیں، بس انہیں ایمان مس کر سکتا ہے، انہیں مان لیا جائے. میری تو دیکھو، کانا یحب القاسم اکثر من اولادہ، سرکار قاسم سے پوری اولاد کے مقابلے میں عباس عدنان بیٹے شبیر زیادہ محبت کرتے تھے وہ اس بیٹے شہزادہ قاسم سے تیرے مولا حسن. حتی یجلسہ فی جنبہ فی الصلاۃ، حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اتنے سے قاسم کو دائیں طرف پہلو میں بٹھاتے تھے. اب میں چہرے پڑھ لوں پہلے ذرا. نماز کوئی مولوی نہیں پڑھ رہا، مولا کل پڑھ رہا ہے. بچے کو پہلو میں بٹھا کے مولا بھائی نماز پڑھتے ہیں، تو پھر مجھے کہنے کا حق تو یا ممبر سے اتار دو مجھے، ورنہ پھر توپ کے آگے بھی باندھ دو تو میں یہ جو جملہ بولے بغیر نہیں رہوں گا. اب پہلو میں جو بٹھایا ہوا ہے دھیان تو جاتا ہوگا. یہ بھی ہم جیسوں کے لیے کرتے تھے. ہاں محسن جنہوں نے نعرہ نہیں لگایا، دل تو میرا تھا کہ میں ممبر چھوڑ دیتا. مجھے داد زیادہ دیتے ہیں، مالک کا نام ڈھیلا ڈھیلا لیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا مسئلے آتے ہیں ان کی. میری آنکھوں میں آگے دیکھنا، چونکہ کل کی کہانی حسن کے سامنے تھی. اس جوڑی کے ایک پیکر کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ رسول سجدے میں ہوتے تھے اور ایک بچہ آ کے بیٹھ جاتا تھا. اور نہیں جانتے بھئی ہمارے والوں اچھا کون بیٹھ جاتا تھا؟ ہاں حسین کے بارے میں جانتے ہو، حسن کے بارے میں ہر عالم بھی نہیں جانتا. یہ بھی بیٹھ جاتا تھا کبھی کبھی. اور طاہر فرق یہ ہوتا تھا کہ حسین کی باری سجدہ لمبا اور حسن کے لیے کیا کرتے تھے؟ یا خذوہ بیدہ، یوں ہی سجدے میں پڑے پڑے رسول بلا تشبیہ ہاتھ پیچھے کرتے، حسن کے بازو میں ہاتھ ڈالتے، ایک ہتھیلی ٹیک کے کھڑے ہوتے، رسول قیام کرتے رہتے، حسن سوار رہتا.
اور رسول کیا میں ہے؟ بچے کو پکڑا ہوا ہے. اب یہ دلشاد نقوی میری تحقیق نے منبر پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ سے فرقان ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس ہاتھ سے پکڑتے تھے یا اس ہاتھ سے، پر ایک ہاتھ حسن کے بازو میں ہوتا، قنوت ایک ہاتھ سے پڑھتے، ایک ہتھیلی سے. جو اس کی عبادت کو آدھا کروا سکتے ہیں. رکوع ایک ہاتھ سے کرتے، سجدہ ایک ہاتھ سے کرتے، حتیٰ یفرغ من الصلاۃ، حتیٰ کہ نماز تمام ہو جاتی رسول کی. تو اب یہ منظر عباس شاہ منور بھائی حسن کے پیش نظر تھا. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس بچے کو پہلو میں بٹھا کے ہم جیسے بے علموں کو بتاتا تھا علی کا بیٹا کہ میں تو پھر ولی اعظم ہوں، ہمارے خاندان کا قاسم جیسا بچہ ہو نمازوں میں شامل ہو سکتا ہے، ہمیں کہاں دوں گے؟ چلے تو نہیں گے میرے دوست؟ بھائی جو ابھی آ کے بیٹھ رہے ہو نا اپنا موبائل بند کر دو. ہاں سر اٹھانا. بہت محبت کرتے تھے اس بچے سے. سوال ہوا کہ لما تحب القاسم اکثر من اولادک، سرکار باقی اولاد کو چھوڑ کر ان کے مقابلے میں اس شہزادے سے اتنا زیادہ پیار کیوں ہے؟ فرمایا لِأَنَّهُ يَفْدِي نَفْسَهُ لِلْحُسَيْن، اس نے جان قربان کرنی ہے میرے حسین پر. اب مجھے نہیں پتا، تماشائیوں سے تو غضنفر کبھی خطاب کرتا ہی نہیں، نہ آج کروں گا. یعنی بیٹے سے پیار نہیں کرتے، حسینی سے پیار کرتے. اللہ اکبر. اپنے پڑھے کا میں اللہ کی عدالت تک ضامن ہوں. تمہاری شام والی مخدومہ نے ایک سوال کر دیا، سنو گے؟ یہ تو سننے نہیں، پھر کبھی سن. یہ نعرہ لگائیں یہ چپ، یہ نعرہ لگائیں یہ خاموش، پتہ نہیں یہ کیا فلسفہ ہے. دوبارہ ایسا کیا تو پھر میں چھپا کے گزر جاؤں گا، پھر ایسی باتیں ظاہر نہیں کروں گا، مجھے تکلیف نہیں دیتی. آج سے پہلے تمہارے سامنے نہیں پڑھا تو کوئی بیمار تو نہیں ہو گیا، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، پھر بھی رہوں گا. سر اٹھانا. شام والی مخدومہ نے سوال کیا، یا خل حسن حل ہناکا من ہوا احب الیک من القاسم، بھیا کوئی ایسا بھی ہے خدا کی خدائی میں جو آپ کو حسن کے قاسم سے بھی زیادہ محبوب ہو؟ کیا کروں؟ چلو جتنے بولے ہو تم مجلس کے بعد آ کے پوچھ لینا جواب کیا دیا مولا نے. سوال کرنے والی عالمہ غیر معلمہ ہے، جسے سجاد جیسا امام کہے انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی اماں
اللہ کے ہم سے آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، وہ بھی پوچھ رہی ہے خدا کی خدائی میں کوئی ایسا بھی ہے؟ یقیناً یہ سوال کسی مصلحت پہ کیا ہوگا علی کی بیٹی نے کہ ہے اللہ کی خدائی میں کائنات میں کوئی ایسا جو آپ کو قاسم سے بھی زیادہ پیارا ہو؟ حسن مسکرائے، کالا من یزورون و یقیمون العدال ابی عبداللہ الحسین، فرمایا حسین کے زوار اور عزادار مجھے قاسم سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ خدا کے نام علم کے بدن سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور حسین کے زوار اور حسین کے عزادار اس سے بھی زیادہ پیارے ہیں مجھے۔ اللہ جانے حسین کیا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھو کہ کربلا کے عناصر کے عنصر اعظم میں سے ایک کا نام ہے قاسم، جن کے بغیر کربلا کا بدن نامکمل ہوتا، وہ ہے قاسم۔ تھک گئے ہو؟ حلفاً پوچھ لو غفران سے، میں نے اس سے نہیں کہا کہ مجھ سے فلاں مضمون کی فرمائش کرنا اور پھر فلاں کی، بلکہ جب میں پچھلی بار 13 شعبان پڑھنے آیا تھا تب سے یہ فرمائشیں کرنا لگا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ تو جس کو بری لگ رہی ہو پھر جو کرنا ہو اس کے ساتھ کرنا، کیونکہ میں نے تو پھر تعمیل کرنی ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فرمائش کے پیچھے جو علت کبریٰ ہے سب سے بڑی، وہ شاید ہے ہی شہزادے قاسم کے ظہور کی کہانی۔ تو 14 کو اپنی طرح دنیا میں آتے دیکھتا ہے، اور میں دلشاد نقوی شہزادہ قاسم کو بھی ایسے طریقے سے آتے دیکھتا ہوں۔ علم ششدر رہ جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، شعور حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا تھک تو نہیں جائیں گے یہ؟ چلو ٹھیک ہے، تعمیل کرنے لگا ہوں۔ رسالت کی زندگی میں ہی کراچی والوں اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا، ادھر افریقہ تک، ادھر روس تک، اور وہاں کی ایک آج کل الگ ریاست ہے، اس وقت ملک تھا آذربائیجان، وہاں بھی اسلام پہنچ گیا، مسلمان ہو گئے لوگ۔ تو آذربائیجان پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کا نام کتابوں میں ہے فضل بن عامر، یاد رہے گا؟ دلشاد نقوی نے کہا کہ پورے سنا دے ورنہ میں تو ایک جملہ بول کے بڑھنے لگا تھا آگے۔ فضل بن عامر مسلمان ہو گیا۔ کان لہو سبع بنات و ابنا واحدا، 7 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا۔ خرج لصیدہ فآثر فرسہ سقط عن فرسہ ومات لوقتہ، ایک دن شہزادہ شکار کو نکلا، گھوڑا دوڑا رہا تھا کسی ہرن وغیرہ کے پیچھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گرا، گردن ٹوٹ گئی۔ گردن ٹوٹے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے بندہ، وہ بھی مر گیا تھا۔ لاش لے کے آ گئے سپاہی، کوہرام مچ گیا بادشاہ کے محل میں، ایک ہی ایک بیٹا، اور وہ بھی کسی عام بندے کا نہیں، بادشاہ کا ولی عہد، تخت و تاج کا وارث۔ اچانک روتے روتے بادشاہ نے وزیر سے کہا، فخیز بن سلامہ نام ہے کتابوں میں اس کا، وزیر کا، فخیز بن سلامہ، فخیز ذرا میرے درباری عالم بلاؤ نا۔ سارے اکٹھے ہو گئے،
جاگنا. اوے تم کہتے ہو العلماء ورثۃ الانبیاء. جو کہتے ہو نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. جی ہم کہتے ہیں. کہتے ہو تو پھر میرا بیٹا زندہ کرو. اللہ اکبر. زندہ کرو میرا بیٹا. بھائی صاحب سوائے اللہ کے کون زندہ کرے؟ اچھا عیسیٰ اللہ تھا؟ کیا عیسیٰ مردہ زندہ نہیں کرتا تھا؟ جی وہ تو کرتے تھے. پھر وارث ہونا نبیوں کے. اٹھاؤ میرا بیٹا. ورنہ پھر 24 گھنٹے کی مہلت ہے. 24 گھنٹے میں یا میرا بیٹا زندہ ہونا چاہیے یا پھر تمہیں پھانسی پہ چڑھا دوں گا. یہ کہہ کے بادشاہ محل میں چلا گیا. اب فرقان محسن وزیر کو گھیر کے بیٹھ گئے. وہ بادشاہ ہے تو نہیں نا. ہم کہاں سے زندہ کریں؟ ہمارے خاندان کی زندگی داؤ پہ لگ گئی ہے. اچھا ٹھہرو حوصلہ کرو میں کچھ کرتا ہوں. اندر گیا بادشاہ. 24 گھنٹے نہیں 24 صدیوں کی بھی آپ ان کو مہلت دیں ان سے مکھی زندہ نہیں ہوتی. پچھلا محلہ مجھے تھکا لگ رہا ہے. یہ دو بتا رہے ہیں. یہ تو پھر تیرا کیا مقصد ہے؟ بے وارث بے نام بے نسل مر جاؤں میں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحیی الموتى ولکن مضى لسبیلہ. رسول پاک مدینے والا رسول مردے زندہ کیا کرتا تھا لیکن دنیا چھوڑ کے چلے گئے. وَقَضَى يَفْعَلُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور امیر المومنین بھی مردے زندہ کیا کرتے تھے. وَقَانَ عَلَيْهِ السلام يَقُولُ لَا يَكُونُ الْإِمَامُ إِمَامًا حَتَّى يُحْيِيَ الْمَوْتَى وَيَعْلَمُ الضَّمَائِرَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَفْعَلُ هَذِهِ الْأَفْعَالَ. اور سرکار فرمایا کرتے تھے امام اس وقت تک امام ہوتا ہی نہیں جب تک موت و حیات ٹھوکروں میں نہ ہو. جب تک مردہ زندہ نہ کرے، جب تک بارش نہ برسائے، جب تک ضمیر کی باتیں نہ بتائے. ولیکن قضا نحبہ، مگر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. امید بتاتے ہو اگلے لمحے بے آس اور مایوس کر دیتے ہو. بادشاہ میری بات تو پوری ہونے دیں. علی تو دنیا میں نہیں رہے، ان کا ولی عہد ہے حسن. دعویٰ دار ہے، میں نے سنا ہے کہ میں وارث ہوں امیر کائنات کا. اگر وہ واقعی حقیقی وارث ہیں اس کے لیے تو چٹکی کا کھیل ہے. اچھا تمہیں تیز رفتار گھوڑا دوں، آنے جانے میں کتنا وقت لگے گا؟ کہتے ذاہباً و جائیاً نہیں 4 اشہر، جانے آنے میں 4 مہینے چاہیے. تیز ترین جاؤ تو کہتے پھر جانے میں 1 مہینہ. اچھا 1 مہینہ جانے میں 1 مہینہ آنے میں. اس وقت تک تو میرے بیٹے کی لاش میں کیڑے پڑ چکے ہوں گے. 15 دن کی مہلت ہے زیادہ سے زیادہ. جا حسن کو لے آ. اور یہ نہ سوچنا کہ کہیں بھاگ جاؤں گا. تو بھاگے گا نا، تیرا قبیلہ خاندان تو ادھر ہی ہے نا، پھر اس کی خیر منانا. اب بادشاہ کا حکم تھا، روتا پیٹتا چل پڑا. جب باہر نکلا آذربائیجان کے صحرا میں گیا، اب کیا کروں؟
दिन रात भी सफर करूं 15 दिन में तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा मदीने। 16वें दिन तो मेरा खानदान गया। वहीं 2 रकत नमाज पढ़ी। चेहरे तो ठीक रखो, दाद देना नहीं आती तो। इस खानदान के जिक्र में चेहरा ना खिले तो शजरा मशकूक हो जाता है। सवाल सा किया, ऐ अली की दस्तार वलायत के वारिस, मेरे खानदान और कबीले की जिंदगी दाव पे लगी है, करम कर। इज़ा बिर्रजुलिन रफ़सहु बिर्रिजलिन, अचानक किसी ने पांव के अंगूठे से हिलाया। एक नूरानी पैकर खड़ा है जिसकी पेशानी का नूर आसमान चीर के सर उठाना उठा मनाता। सरकार आप कौन है? आलाना तलब तो कहा, फरमाया जिसे तलब किया है। मताहदों का या सैयदी मिनल मदीना, सरकार कब चले थे मदीना से? अलासा, फरमा अभी जब तूने पुकारा। घबराहट तो नहीं हो रही ना दोस्तों? जीते रहो, चेहरा खिल उठा। शुक्र है। और आप तशरीफ लाए। सरकार घोड़ा खड़ा है, मैं लाता हूं, आप सवार हो जाएं, मैं पीछे पीछे चलता हूं। और मैं मदीने सवारी भेजी थी तूने। आज़ावातुल्लाह। नहीं सरकार, पर बस मैं चल रहा हूं, जहां मेरा पांव लगे वहीं कदम रखना। 1 2 3, तीसरा कदम महल के दरवाजे पे था। मैं फिर तो जनाब दीवाना वार दौड़ा, चीखता चिल्लाता, ए बादशाह सलामत, मौला हसन आ गए, मौला हसन आ गए। बादशाह भी हैरान परेशान होकर निकला, है इतनी जल्दी? मेरा कमाल नहीं, आने वाले का है। फन कब्बा अला कदमाए है, मौला के कदमों पे बादशाह गिरा। सरकार बड़ी बंदा परवरी, तशरीफ ले चलिए महल में, कुछ आराम कीजिए। पर मैंने पहले तेरा काम फिर आराम। लेकिन जरा अपने दरबारी उलमा तो बुला। आले रसूल के मुकाबले में जब झूठे दावे किए जाए ना, जी फिर ऐसे ही अंजाम होते हैं भाइयों। आगे दरबारी उलमा, रसूल का बेटा आया है, अली का वली अहद, मेरा बेटा जिंदा करने। सारे मोटी मोटी गर्दनें हिला के, ला युहिल मौता इल्लल्लाह,
اللہ کے بغیر کوئی مردے زندہ نہیں کر سکتا. اب جو شیعہ بیٹھے ہو، کیونکہ شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں میں، نہ کسی اور کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو اتفاق کی دعوت دیتا ہوں. سار اٹھانا شیعوں کے گھر پیدا ہونے والا، جب انہوں نے کہا نا اللہ کے سوا کوئی نہیں زندہ کر سکتا، کیا جواب دیا علی کے لال نے؟ فرمایا ان اللہ ہوا محی النفوس ونحن مثلہ الاعلی. ان اللہ هو محی النفوس ونحن مثلہ الاعلی وآیتہ الکبری وولاۃ امر اللہ. اور میں بے شک نفسوں کو زندگی دینے والا اللہ ہے، مگر اس کا بلند و بالا نمونہ ہم 14 ہیں. مثلہ الاعلی، ہم اس کا اعلیٰ نمونہ ہیں. وآیتہ الکبری، ہم اس کی آیت کبریٰ ہیں. وولاۃ امر اللہ، امر اس کا ہوتا ہے، اس کے امر کے والی ہم ہیں. نہیں ماشاءاللہ سے خوب سن رہے ہو، داد بھی خوب دے رہے ہو، لیکن اب میں تھوڑا سا ٹیسٹر لگانا چاہ رہا ہوں. لگا لوں؟ یہ کہہ کر بادشاہ منور بھائی غفران علی کے ولی عہد نے پاؤں سے ہلایا، فَصَبَ قَائِمًا وَانْقَبَّ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، اٹھ گیا تڑپ کے شہزادہ اور مولا حسن کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے ہا ہونا الہ ہونا، وہاں بھی یہاں بھی. شاباش، بات ٹھیک ہے، میں راضی ہو گئی. جشن بنتے بھی ایسے ہی ہیں. نہیں مولا وہاں بھی یہاں بھی. بادشاہ نے کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو، وہاں بھی یہاں بھی؟
کہ میری روح پھر رہی تھی کہیں آسمانوں میں، یہ تشریف لائے، تیرا والد بڑا اداس ہے، واپس جا۔ جو ہی میری روح میرے بدن میں آئی تو سامنے بھی یہی کھڑے تھے۔ جو ارادے میں نے اس لیے کہا تھا نشاط کی وقت لگ جائے گا، خیر لیکن وقت خوبصورت کٹا الحمدللہ۔ شادیانے بج گئے، خوشی کے نقارے، ولیعہد زندہ ہو گیا بادشاہ کا۔ تیرے والا حسن وہیں تشریف فرما ہے۔ فضل بن عامر آیا، قدموں میں بیٹھا، سرکار آپ کا تو جو کرم ہے اس کے صلے میں ساری سلطنت دے کر آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر، آپ سلطنت الہیہ کے مالک ہیں، آپ میری چھوٹی سی حکومت کو کیا خاطر میں لائیں گے؟ لیکن ایک عرض ہے، اگر گستاخی نہ ہو تو۔ ہاں کہو فضل۔ میری 7 بیٹیاں ہیں، ساری ماشاءاللہ سے حسن سیرت حسن صورت میں یکتاں ہیں، لیکن ان میں میری ایک بیٹی ہے رم اللہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے۔ وہ تو کوئی عجوبہ روزگار ہے، اس کا زہد، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی روحانیت، اس کے چہرے کا نکلتا ہوا نور، لگتا ہے وہ ہم میں آ کر بھی ہم جیسی نہیں۔ میں پڑھی ہوئی شاید بھی پڑھوں تو پھر اسی طرح پڑھتا ہوں۔ ہاں اگر لفظ وہی پڑھنا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ ہم میں ہو کر بھی ہم سی نہیں لگتی، تو اگر آپ اسے کنیزی میں قبول کر لیں، مولانا فرمایا کنیزی نہیں حرم بنانا ہے۔ ادھر خاموش ماننے والوں، تیرے مولا حسن نے جو جملہ کہا وہ لکھنا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں مدینے بیٹھ کر تیرا بیٹا زندہ نہیں کر سکتا تھا؟ مولا بے شک کر سکتے تھے، تو میں یہاں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ ہمیں ایک خاص ظرف کی تلاش تھی۔ یارو تھکنے لگو تو بتا دینا، ہاں ادھار کرنے میں کوئی عیب نہیں۔ جو ہمیں خاص ظرف کی جستجو تھی اس لیے آئے۔ تقریب رکھی گئی، رسان اللہ کے بیٹے نے نکاح پڑھا اپنا خود، چند دن وہیں قیام فرما رہے، اعلان کیا فضل بن عامر کل مدینہ روانگی ہماری واپسی۔ بادشاہ تھا، اپنے شایان شان جو بھی محمد رضا شاہ ذی شان شاہ کر سکتا تھا اپنے پیمانے اور معیار کے مطابق جہیز دیا، دستہ فوج کا ساتھ کیا، جواہرات سے مرصع عماری سجائی، برہنہ تلواروں کے پہرے میں ڈولی رخصت کی۔ اب سر اٹھانا اگر تھکے نہیں ہو، مجھے تو اس مستور کی سمجھ نہیں آتی، ابھی مدینہ 3 میل رہتا تھا، سارے
बनी हाशिम के साथ इस्तकबाल के लिए हुसैन खड़ा था। पता नहीं हुसैन को क्यों जहमत करना पड़ी आने की। घर गए, कुछ वक्त बाद अल्लाह ने तेरे मौला हसन को एक बेटी अता की जिसका नाम मौला ने फरवा रखा। उस दिन से बीबी रमल्ला की कुनियत हो गई उम्मे फरवा। अब नाम तो आ गया होगा ना ज़हन में। मात बाद सनतैन, 2 साल बाद इंतकाल हो गया शहजादी का। एक दिन तेरे मौला हसन तशरीफ फरमा थे। अब इससे ज्यादा जल्दी दिलशाद कोई मुझसे नहीं हो सकती थी। करीब आई बीबी, सर झुका के खड़ी है, देखती है शहनशाह की तरफ, फिर नजरें पैबंदे जमीन। हसन ने निगाह उठाई, उम्मा फरमा कान्ना के तकोली न शया, लगता है कुछ कहना चाहती हो। जी शहनशाह। क्या? उरीदो इब्नन, बेटा चाहती हूं। हाँ, तेरे अकीदे की ईंट रखी जा रही है, बेटा चाहती हूं। ये तो गुफरान अपनी अजवाज पर भी करम नहीं करते जब तक आजमा न लें। कौन बैठा है यार, कौन चला गया है, हैं? हरम भी है इमाम का, अली की बहू है, हसन की नामूस है, लेकिन फिर आजमाइश। फरमाया अच्छा मैं फरमा अल्लाह से दुआ करेंगे, खुदा से इल्तिजा करेंगे, बेटा भी दे देगा। बस ये कहना था। कदमों पे गिरी वकालत और कहने लगी मैं यकदरो यजिया मिनल मदीना इला अज़रबैजान फी अक़ल मिन तरफत ऐनन व योया अखी वो अकदरो योतनी इब्नी अस्सादा, जो आंख झपकने से पहले मदीने से अज़रबैजान आकर मेरे कई दिन के मरे हुए भाई को उठा सकता है, तो मुझे अभी बेटा क्यों नहीं दे सकता? कुछ थक गए हो। हाँ, जीते रहो जब तक दिल चाहे तुम्हारा। जब ये कहा ना कि जो चश्मे ज़दन से पहले मदीने से अज़रबैजान पहुंचकर मेरे मरे हुए भाई को उठा सकता है, मुझे अभी बेटा क्यों नहीं दे सकता? अब चूंकि इम्तिहान में कामयाब ठहरी बीबी, और मैं उदनी में नहीं करीबा करीबा यदुल्लाह के बेटे ने काम किया कराची वालों, बिलाते भी मसहा अला जबीनहा, सर उठाना पेशानी मस की नहीं। मैंने कहा तुमने सुना तो है, सोचा भी, पेशानी क्यों मस कर रहा है हसन? सजदे वाली जगह क्यों? ताकि हम जैसे बेइल्म समझें हम नुत्फों की तरह सुलगों में नहीं होते, सजदों की जगह होते हैं। पिजामाला ठीक है,
ادھر والے جیتے رہو. مس کیا پھر ہوا کیا؟ احاطت بہا انوار ثلاثۃ، تین قسم کے نور نے احاطہ کیا، طواف شروع کیا بی بی کا. نور احمر و نور ابیض و نور اصفر، سرخ نور، سفید نور، زرد نور، یہ طواف کر رہے ہیں. اب سارا اٹھانا، میں چھٹی دے دوں گا تمہیں جلدی، غیر ضروری نہیں تنگ کرنا. نور کے حصار میں آنا تھا، اور میرے مولا حسن نے کہا اذهبی الی الحجرات واتینی بالقاسم، حجرے میں جا قاسم لے آ. اللہ نے کراچی والوں، فرقان محسن، ہم جیسے لوگوں کے لیے دو مثالیں پہلے چھوڑی تھیں، ایک آدم کی، ایک عیسیٰ کی. دونوں صلبوں میں نہیں رہے، نطفے سے نہیں ہوئے. اب چونکہ آدم ظرف بننا تھا 14 کا، تو ایسا بنایا جن کے ظرف نطفے سے پاک ہوتے ہیں. اور کہ اپنی اولاد تیرے میرے طریقے سے پیدا ہوگی. اور پھر دیکھیں غفران کلیہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم، فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ہم نے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی رکھی ہیں اور ان لوگوں کے اپنے نفسوں میں بھی رکھی ہیں، تاکہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ حق کیا ہے. اور تیرے رب کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ ہر شے پہ شہید ہے. تو اب دیکھو اب آفاق میں نہیں موجود ایک نشانی. جب قومیں میرے خیال تھک گئے ہو تم، نعرہ نہ لگاتے تو شاید مان لیتا کہ نہیں تھکے، لیکن اب تو یقین ہو گیا. یہی کام پہلے کر لیتے، ضرور مجھے شک میں ڈالنا تھا. آفاق میں نشانی نہیں رکھی اللہ نے. جب قوم سمود نے حضرت صالح سے کہا پہاڑ سے چٹان کو چیر کے اونٹنی نکلے ہمارے سامنے بچہ دے، پھر مانیں گے. اب نکلی بھی پتھر چیر کر، شکل اونٹنی والی ہے، ٹانگیں 4 ہیں، تھن 4 ہیں، کان 2 ہیں، گردن لمبی ہے جیسے اونٹنیوں کی ہوتی ہے، ہیکل پیکر میں اونٹنیوں جیسی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے مسخرہ کہ اونٹنیوں جیسی ہے؟ یا کسی نطفے سے ہے یا کسی اونٹنی کے شکم میں رہی ہے. جو کوہ شام کو چیر کے نکلے وہ تو نطفے سے نہیں، جو بیت اللہ کی دیواریں چیر کے نکلے. جو بس بتاؤں کے بعد جاؤ. پھر اس نے بچہ بھی دیا. ثابت کرو کس نطفے سے ہے اس کا بچہ، کس اونٹ کی صلب میں تھا. نہیں نا،
یہ مثال چھوڑی کہ سالے کے معجزے سے پیدا ہونے والا اونٹنی کا بچہ نطفے سے پاک ہو سکتا ہے، اور جو میرا بولتا ہوا کلمہ ہے بس آخری بات، یعنی اس گھر میں غفران دو مثالیں ہیں، ویسے میرا ایمان ہے، جاننا بھی ہے، ماننا یہ سارا گھرانہ ایسے ہے، لیکن کتابوں کے حد تک محمد رضا شاہ جی جہاں جہاں دو مثالیں آئی ہیں، ایک محمد بن حنفیہ کی، وہاں ید اللہ نے ہاتھ دبایا تھا، یہاں حسن نے ہاتھ پھیرا تھا، کارستانی ہاتھ کی ہے ساری، ہاں 35 منٹ سے زیادہ لگ گئے ایک واقعے پر سر اٹھاؤ بس چھٹی، میں نے کہا یہ ساری کارگزاری کارستانی ہاتھ کی ہے، تو اسی لیے جیسے عیسیٰ کسی نطفے سے نہیں، ماں کے نام سے ابن مریم مشہور ہے، تو یہ بھی ماں کے نام پر محمد ابن حنفیہ مشہور ہیں۔ ہاں مولا علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ، حنفیہ تو شہزادے کی پاک اماں کا نام ہے۔ یہ ہمارے لیے مثالیں چھوڑی گئی ہیں کہ جب ہماری غیر امام اولاد ایسے ہے، تو جو ولایت الہیہ کے مالک ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے؟ آخری بات، چھوٹا سا اتنا سا ٹکڑا رہ گیا ہے عبارت کا، وہ سن لو، میں دعا مانگنے لگا ہوں۔ حجرے میں جا قاسم لے آ، اور بی بی گئی اور آئی، اللہ اکبر، شہزادہ ہاتھوں پہ نہلایا ہوا، مفروغن منہ، مراسم ولادت سے فارغ شدہ، اخذہ الحسن، حسن نے ید اللہ کے بیٹے نے ہاتھوں پہ لیا، آخری بندے تک جو گیٹ میں کھڑے ہو میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، اذانا فی الیمنا و اقاما فی الیسرا، حسن نے قاسم کو ہاتھوں پہ لے کے داہنی کان میں اذان دی، بائیں میں اقامت کہی۔ سوچتے رہو کل اس وقت اس کے بابا کا جشن پڑھوں گا، جواب تمہارے چہروں سے پڑھوں گا۔ تصور میں یہ رکھنا ہے ید اللہ کے بیٹے کے راحل امامت پر قاسم ہے، اور منظر کیا ہوگا جب قاسم کے کان میں حسن کہہ رہا ہوگا اشہد ان امیر المومنین۔ اور اسی کے ساتھ میری دعا ہو کہ ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا، کرنا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ ان کے ذکر کا صلہ تقدیر لکھنے والوں کی قلمیں نہیں لکھ پاتی، ذات واجب کی قسم، لیکن رسماً جو چیز ہم پہ عائد ہوتی ہے وہ نبھا رہا ہوں کہ اگر تم میں کوئی بھی اولاد ہے تو اس ذکر پاک کے صدقے اسے اولاد نرین عطا ہو، اگر کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو، اگر کوئی بیمار ہے تو شفاء کاملہ عطا ہو، خصوصاً عزیز محسن کے بچے کو مولا صحت کاملہ عطا فرمائے، اگر کوئی مومن قید ہیں تو رہائی نصیب ہو، جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں وہ آیت المرام تک پہنچیں۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو۔ اللہم قل لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد
عجل فرجه لمحمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. سلام علیکہ یا نبی اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ وعلی آبائک السبعہ وابنائک الاربعہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا سیدی یا مولائی یا صاحب